پر ایک بھی دلیل ثابت نہیں کر سکتے ہو قرآن و سنت سے، تو قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ جب اللہ نے خود اپنا میلاد منایا، انبیاء نے منایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میلاد جائز؟ استغفر اللہ، کیا کرا؟ اللہ نے اپنا میلاد منایا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، دیکھو سامعین، کہہ رہا اللہ نے خود اپنا میلاد منایا۔ السلام علیکم، عالم رضا صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ گڈا، جھارکھنڈ۔ اچھا، آپ سے پہلے گفتگو ہوئی تھی؟ جی اچھا اچھا، فرمائیں۔ مدرسے میں تھا جی، اس وقت میں مدرسے میں تھا تو آپ اچھا کو وقت نہیں دے سکا۔ اچھا، آپ سے ہی گفتگو ہوئی تھی کیا؟ جی جی فرمائیں۔ آپ اصغر علی دیوبندی صاحب بول رہے ہیں؟ جی، علی اصغر دیوبندی بول رہا ہوں۔ آپ کو میلاد پہ اعتراض ہے نا؟ میلاد پہ اعتراض نہیں ہے، تو مروجہ جشن عید میلاد النبی پر۔ جی وجہ میں کیا کیا ہے؟ جی، وضاحت فرمائیں۔ 12 ربیع الاول کو تعین کے ساتھ اور جلوس جھنڈے کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ لوگ، اور اس پر ہے جسے یہی پوچھنا تھا کہ بھئی سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا، پہلے کہا مستحب ہے، پھر کہا سنت ہے، پھر کہا اللہ کی سنت، نبی کی سنت، تو یہی وضاحت کرنی ہے۔ جی ہاں جی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ جی، پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ میلاد مجموعی طور پر ایک مستحب عمل ہے۔ اچھا، ایک بات سنیں عالم صاحب، ہاں ایک اصول طے کر لیتے ہیں۔ بالکل، ہاں، جب وہی میں بولنے جا رہا تھا کہ جب میں بولوں گا، ہاں میری بات پوری ہو جائے تب آپ بولیے گا۔ نہیں، میری بات سنیں نا، میں کیا بول رہا ہوں پہ پوری تو شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہ ہو، اور میں نے آپ نے جب میسج کیا مجھے کہ فارغ ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تو ایسے تو 15 منٹ نکل گئے، اور مشکل سے 20 منٹ دے سکتا ہوں میں آپ کو، 20 سے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اگر آپ بولتے ہی رہیں تو پھر تو میرا ہی وقت نہیں ملے گا نا، تو ایک کام کریں، 3 منٹ آپ کا رہے گا، 3 منٹ میرا رہے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کتاب کا نام پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، کتاب کا نام پہلے بھیجنا پڑے گا آپ کو، پہلے آپ بھیج دیں گے میرے پرسنل پہ، پھر آپ کتاب کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو تیسری بات یہ ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ کو میں کتاب نہ دوں اور کتاب کا حوالہ بتا دوں، نہیں، وہ معتبر نہیں، نہیں وہ معتبر نہیں ہے، وہ نہیں مانے جائے۔ نہیں بھائی، جب آپ پڑھیں گے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ میں بھی دیکھوں گا نا اپنی آنکھوں سے، پھر جواب دینے میں آسانی رہے گی نا۔ تو میں آپ کو حوالہ دوں گا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں عالم رضا صاحب، پہلے کب گفتگو ہوئی آپ سے ہوئی تھی میری اس سے پہلے؟ آپ کی گفتگو تقریباً تاریخ یاد نہیں ہے، تقریباً 1 ہفتہ، تو 8-10 دن ہو گئے، تو 8-10 دن میں ابھی تک آپ نے حوالہ اکٹھا نہیں کیا۔ 6-7 دن ہے، الحمدللہ حوالے سارے مل جائیں گے آپ کو، آپ بات کیجیے۔ آپ وہی تو بات تو کر رہا ہوں، تو حوالہ نہیں تو میں کس طرح آپ کی بات پر معتبر کروں میں؟ ٹھیک ہے، آپ بات پہلے شروع کیجیے، مستحب پہ بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، بات تو کریں گے، آپ نے مجھے میسج کیا، میں تیار ہوں، لیکن جب حوالہ آپ پرسنل پہ نہیں دیں گے، اس طرح میں دیتا ہوں آپ کو، تو پھر میں کچھ بھی بول دوں، میں کچھ بھی بول دوں کسی کا حوالہ دے کر کے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حرام کہا، کفر کہا، اور میں دلیل نہیں دوں، آپ مان لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ ہاں یہی بات ہے نا، میں بھی کہہ دوں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفر کہا ہے، شرک کہا ہے، آپ بولیں گے حوالہ میں دوں گا نہیں۔ موضوع پر ہی بحث ہوگی۔ جی، موضوع پر ہی ہوگی، سنت مستحب کیا ہے، اور میں باطل ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے اعتراضات کے جوابات دوں گا اور آپ میرے اعتراضات کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں میری بات سنیں نا، قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ نہیں سنائیے نہیں، اب آپ سنیے، اعتراض جو آپ نے کیا ہے وہ سنیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا 2 منٹ چالو ہو گیا، سناتے وقت آپ کا 2 منٹ چالو ہو گیا، بولیں آپ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت گزر جائے۔ ہاں تو آپ کا اعتراض کیا، پہلے وہ بولیے آپ۔ میرا اعتراض ہے جشن عید میلاد النبی مروجہ جو آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے جشن عید میلاد النبی مروجہ یہ باطل ہے، اور انگلش یا
طریقہ ہے، ایجاد ہے۔ ہمارے اکابرین کے کتاب کے حوالے دے رہے ہیں آپ؟ آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے۔ کون سی کیونکہ کتاب؟ وہ تو میں دوں گا نا، آپ پہلے آپ نے مجھے پوچھا، میں نے بول دیا۔ اب آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں میں، آپ 2 منٹ بول لیں، پھر میں اپنے بارے میں بولوں گا۔ اگر مجھے بول رہے ہیں دعویٰ پیش کرنے کے لیے تو میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں نے دعویٰ پیش کر دیا کہ میں نے دلیل ہونی چاہیے نا۔ ہاں دوں گا نا میں۔ تو اگر اس طرح آپ بیچ میں بولتے رہیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے ہی کیجیے کہ آپ بعد میں ہی جواب دے دیجیے آپ ہم کو حوالہ، ہاں میں بھی اسی طرح آپ کو حوالہ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے بات ہو جانے دیجیے، ورنہ کتاب بھیجتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے۔ نہیں، میری بات سنیں، جیسے ہی کتاب کا نام لوں گا ویسے ہی میں حوالہ بھیجوں گا۔ ایسے نہیں کتاب کا نام ابھی لے لوں اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بعد بھیجوں، نہیں ایسا نہیں، میں ابھی بھیج رہا ہوں، رکیں بولیے میں بھیج رہا ہوں۔ تو میں نے جو دعویٰ پیش کیا کہ جشن عید مروجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلشی حکومت کا دین ہے، ٹھیک ہے؟ اب انگلشی حکومت کا دین ہے، تو اب اس کے متعلق میں ایک حوالہ آپ کو دیا ہوں، دیکھیں یہ آپ کے پرسنل میں کتاب پہنچا؟ کون سی کتاب بھیجیے؟ دیکھیں حوالہ دیکھیں پہلے، پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ انگلش یا حکومت؟ نہیں، کتاب حوالہ پہنچا؟ کتاب ہے میلاد شریف کا بیان، جعل حق و زحق الباطل، ابھی آپ نے دیا ہے۔ جی دوسری کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ نام نہیں لکھا ہے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے بولا کہ انگلشیہ حکومت کا دین ہے اور باطل ہے، دیکھیں سب سے پہلے حوالہ میں نے دیا ہے جعل حق، صفحہ نمبر 225۔ اس میں آپ خاموش رہیں، میں نے 2 دعویٰ پیش کیا، دلیل میں پیش کروں گا 2 منٹ میں، مجھے 2 منٹ دیں آپ مجھے، آپ 2 منٹ، آپ بالکل مجھے بولے بیچ میں، یہ شرط، اس شرط کو آپ ذرا امانت داری حد نبھائیں آپ۔ میں آپ کے بارے میں جب تک 2 منٹ نہ ہو جب بولوں گا نہیں، بالکل نہیں بولوں گا۔ ہاں حوالہ نہیں، حوالہ مطالبہ کر سکتا ہوں میں، آپ بھی حوالہ کا مطلب اس کے علاوہ نہ بولیں آپ۔ تو سب سے پہلے حوالہ میں نے دیا ہے، سب سے پہلے حوالہ دیا میں نے یہ جعل حق صفحہ نمبر 225 میں دیا ہے، نیچے دیکھیں نشان لگایا میں، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ اب جو بعد میں ایجاد ہو، نبی کے زمانے میں نہ ہو، آپ کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 199 میں لکھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، جسے صحیح حدیث سے سنا جا چکا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جشن میلاد نہیں تھا، جعل حق والے کہہ رہے ہیں، آپ کے عہد کر رہے ہیں اگر نہیں تھا بعد میں کر رہے ہیں، کیا نہیں تھا؟ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں تھا، جو اس میں ہر وہ چیز آ گئی۔ میرے بارے میں نہ بولنا، اپنے بارے میں بولے نا، خاموش رہے نا آپ، میرا وقت جا رہا ہے اس سے۔ تو جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام زمانہ میں نہ تھا وہ بعد میں کرو تو باطل ہے، یہ فتاوی رضویہ، اور آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں تینوں زمانوں میں نہیں تھا۔ اب کب ہوا؟ یہ 2 حوالہ دیکھیں، رسائل میلاد محبوب، اس میں صفحہ نمبر 330 میں لکھتے ہیں، گورنمنٹ کے گریزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی عوامی غلطی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کروایا اور اس کو غلط قرار دے کر کے اس کو تبدیل کروایا۔ اب صفحہ نمبر اسی کتاب کے 330 میں لکھتے ہیں، ماہنامہ ضیاء حرم میلاد النبی، یہ پوری تاریخ لکھا ہے، وہ آگے لکھا ہے کہ اس کے بجائے انہوں نے لکھا کہ 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا۔ میں نے دعویٰ جو پیش کیا تھا مروجہ جشن عید میلاد النبی جو ہے آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلش یا حکومت کا دین ہے، میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دے دی آپ کو، اب اس کا جواب دیں۔ مروجہ پر آپ نے دلیل قائم نہیں کی، مروجہ میں کیا کیا رائج ہے وہ بولیے، جس کے بنا پر آپ ناجائز کا فتویٰ دے رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا تینوں زمانوں میں نہیں تھا، تو اب آپ سنیے گا نا، آپ کا وقت شروع ہو گیا، اب بولیں آپ بولیں جی۔ پہلا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرون ثلاثہ میں کوئی ثبوت نہیں،
اب سنیے قرون ثلاثہ کی قید حقیقت کیا ہے. تو اس کا جواب اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی سے سماعت کریں. آپ کے حکیم الامت صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بدعت کے یہ معنی ہے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو خیر القرون میں ان کا وجود بھی نہیں تھا. آگے لکھتے ہیں کہ خیر القرون میں نہ ہونا اب ہونا بدعت کو مستلزم نہیں. ملفوظات حکیم الامت جلد دوم صفحہ نمبر 119 ملفوظ نمبر 158 مطالعہ کیجیے، میں بھیجوں گا. ایسے ہی فتاوی دارالعلوم زکریہ میں مفتی رضا الحق نے لکھا ہے مثلا کوئی کہے کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ مجالس ذکر اور عمل دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، صحیح نہیں. فرماتے ہیں جواب میں کہ صحیح نہیں ہے یہ. پھر دیکھیے آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قرون ثلاثہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں اور بدعت ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس کی اصل شرع سے ثابت ہے، لہذا بدعت نہیں. پھر فتاوی فریدیہ میں بدعت کی بحث کرتے ہوئے مفتی فرید آپ کے مولوی صاحب لکھتے ہیں جو چیز خیر القرون میں نہ بھی نفسی ثابت ہو نہ بھی اصلی ثابت ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے، اور بھی نفسی ثابت نہ ہو لیکن بے اصلی ہی ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. ان تمام عبارات سے واضح ہو گیا کہ قرون ثلاثہ میں کسی چیز کا نہ ہونا بدعت کو مستلزم نہیں. اگر کسی چیز کی اصل ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے جو اصل میں سنت ہی ہے. آپ یہ جواب آپ کو آپ کا ہو گیا، ٹائم ہو گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا. اب سنیے آپ کا ٹائم ہو گیا. تو 5 منٹ بتا رہے ہیں، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 5 منٹ آپ نے بیان کیا. آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا تھا، اس کے لیے میرا عالم رضا صاحب امانت داری سے کام لیں. سامعین سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں 2 منٹ بول لوں پھر آپ بولیں گے. سامعین یہ عالم رضا صاحب نے خیانت کیا کی. میں نے جو دعویٰ پیش کیا دعوے کی مخالفت کی انہوں نے. میرا دعویٰ یہ تھا کہ مروجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب اور تحریرات کی روشنی میں باطل اور انگلشیہ حکومت کی دین ہے. تب عالم رضا صاحب کی ذمہ داری کیا تھی؟ دیکھو کس طرح ضدی ہیں. دیکھو سامعین 2 منٹ خود تسلیم کر رہے ہیں، جب وقت ہو گیا بول رہا آپ نے 5 منٹ بولا. میں نے تب خاموش کرایا آپ کو کہ مجھے بولنے دے. میرے بیچ میں آپ نے جو خلط میں بحث کیے، اس لیے آپ مجھے جب میرا وقت ہو جائے مجھے خاموش کرا دیں، میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ کے خاموش کرانے کے بعد بھی اگر میں بولتا رہا اس کے بعد آپ کہنا کہ آپ نے 3 منٹ بولا ہے. سامعین جب کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا اس دعویٰ کے مطابق دلیل دے دی میں نے. ان کی ذمہ داری تھی ان کتابوں کا رد کرتے جبکہ میں نے باطل ثابت کیے ان کے گھر کی کتاب. جو میں نے دعویٰ پیش کیا تھا میں نے دعوے کے عین مطابق دلیل دیا ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے. اب سامعین انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور میں نے شرط میں بات بتائی کہ اگر آپ کی کسی کتاب کا نام لیا، عبارت پڑھی اور حوالہ نہیں دیا تو آپ کی بات غیر معتبر ہوگی، مانی نہیں جائے گی. اور انہوں نے حوالہ نہیں دیا. کیا بولا انہوں نے؟ بعد میں بھیج دوں گا. پھر بھی میں جواب دے رہا ہوں آپ کی بات غیر معتبر ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے میرے دعوے کی مخالفت کی. میں نے یہ نہیں کہا ہمارے گھر کی کتاب ہمارے علماء کی کتاب کی روشنی سے آپ کا جشن عید میلاد النبی باطل ہے. میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. اگر میں دعویٰ یہ کرتا تو آپ کا ہمارے اکابر سے کتاب کا پیش کرنا بجا ہوتا. عالم رضا صاحب آپ عالم ہیں لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو کیا دلیل دینا چاہیے، کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. آپ کی ذمہ داری تھی. میں نے جو دعوے کے مطابق آپ کے گھر سے آپ کے جشن عید میلاد النبی کو میں نے باطل ثابت کیا، آپ اپنے علماء کو بچاتے، آپ اس جشن عید میلاد النبی کو اسلام ثابت کرتے، عشق رسول ثابت کرتے، دین ثابت کرتے. پھر جائے کہ ہمارے اکابر کے دامن پڑھنے لگے. میرا دعویٰ اس کے مطابق نہیں ہے. سامعین اب انہوں نے کیا پیش کیا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو انہوں نے پیش کیا. اب دیکھیں میں وہ بھی حوالہ دوں گا حضرت نے کیا کہا ہے. دیکھیں سامعین یہ کلمہ حق ہے، ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 42 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ملفوظات کی ترتیب کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مستدرسین اور متوسلین جو حاضر ہوا کرتے ہیں ان کے ارشادات
سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں۔ ملفوظات میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو قلم بند کرنے والے کی یادداشت کی غلطی سمجھی جائے گی۔ اس غلطی کے بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ عالم رضا صاحب، آپ جسے عقیدہ مانتے ہیں، جسے دین مانتے ہیں، شریعت کا حصہ مانتے ہیں، حب رسول مانتے ہیں، اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے ملفوظات کی آڑ لے رہے ہیں، آپ اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو آپ کے مصنف کہہ رہے ہیں حق میں کہ اس کو سہارا دینا بے ایمانی خباثت نفسانی ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھیں، دوسرا حوالہ ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراض کا علمی تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں، ملفوظات کی آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت اور بددیانتی ہے۔ آپ تو بددیانت ثابت ہو گئے عالم رضا صاحب، آپ تو جاہل ثابت ہو گئے، آپ تو بے ایمان ثابت ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر سے بے ایمان ثابت ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے یہاں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جشن عید میلاد منانا، 1000 عیدوں سے افضل بتا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو جناب جو میں دعویٰ پیش کیا ہوں اس کے مطابق دلیل دیا ہوں، اسی مطابق آپ جو ہے مجھے جواب دیں۔ میرے دعوے کے خلاف نہ جائیں، آپ اسے باہر نہ جائیں۔ میں اپنے دعوے کے دائرے میں رہ کر دلیل دوں گا، آپ میرے دعوے میں رہ کر کے مجھ سے گفتگو کریں، ہمارے اکابر کا سہارا نہ لیں، وہاں بچ نہیں پائیں گے آپ۔ میں آپ کو دیتا ہوں دھجے اڑاتا ہوں، آپ کی باری ہے، بات کریں اب بات کریں آپ۔ سروائے قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، تو جشن میلاد کے جواز کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوا، بشرطے کہ ایمانداری سے پڑھا جائے۔ پتہ چلا کہ سرکار کی آمد پر خوشی کرنا، جشن منانا یہ بدعت نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ اب کملی والے آقا کی آمد پر کتنا جشن منانا چاہیے، کتنی خوشی کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی، طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، روزے رکھ کر بھی خوشی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات کر کے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، چراغاں کر کے بھی خوشی کی جا سکتی ہے، جلسے جلوس کر کے بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ رب کہتا ہے خوشی کرو، فلیفرحوا، خوشی کرو، کائنات خالق کائنات فرماتا ہے فلیفرحوا، اس کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو۔ اے اللہ کیسے خوشی کریں؟ سجدے کر کے کریں، روزے رکھ کر کریں، صدقات و خیرات کر کے کریں، چراغاں کر کے کریں، جھنڈیاں لگا کر کریں، راستے سجا کر کریں، محفلیں سجا کر کریں، جلسے جلوس کر کے کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو حیثیت کرتے جاؤ، جو شریعت میں جائز ہے کرتے جاؤ۔ جب میں نے قید ہی نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ اے اللہ قید کیوں نہیں لگائی؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں قید لگا دیتا، پابندی عائد کر دیتا تو تم مجبور ہو جاتے، پابند ہو جاتے۔ مجھے پتا تھا، پتا ہے، جو وقت گزرتا جائے، جو وقت گزرتا جائے گا، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ کیا کرو؟ خوشی کرو۔ یہاں پہ مطلق اللہ نے مطلقاً فرمایا، قید نہیں لگایا، سمجھ گئے؟ تو پتا تھا اللہ فرما رہا ہے۔ آپ بتائیے خوشی کے انداز بدلتے جا رہے ہیں، اگر قید لگا دی، اگر پابندی لگا دی تو یار کے امتی پریشان نہ ہو جائیں گے؟ محبوب کے جشن میں کمی نہیں آئے گی؟ فرمایا کمی نہیں آئے گا۔ بولیے خوشی کا حکم میں نے دے دیا، اللہ فرما رہا۔ اب ہر جائز خوشی تم کرتے جاؤ، کرم میں کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فلیفرحوا، خوشی کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلیسجدوا، سجدے کرو، یہ نہیں فرمایا ٹائم ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، عبادت کرو، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اللہ نے خود فرمایا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، بدعت ثابت کر رہے ہو۔ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے، جشن آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حکومت انگلیشیا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے خود جشن کا منانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے جناب، حکومت تو ابھی پیدا ہوئی ہے، اللہ قرآن میں فرمایا آپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جشن کا معنی کیا ہوا ہے؟ خوشی کا معنی ہوتا ہے، جشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جشن منانا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہر سنت بدعت نہیں ہے، لیکن سنتیں جو یہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مستحب بھی ہے، سمجھ لے، وہ مستحسن بھی ہے، افضل بھی ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک منٹ زیادہ ہو گیا آپ کا، سنت آپ کا 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، وہ مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ آپ کا 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، نہ پڑھے تو گنہگار ہوگا کہ نہیں جناب؟ بولیے ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ کا 1.5 منٹ زیادہ ہوگا، 1.5 منٹ، تو ہم آپ کا گناہ کا بوجھ کہاں لاد رہے ہیں؟ آپ کا 1.5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ ہم
हम जब कर रहे हैं तो आपको एतराज क्यों है मुस्तहब पर अमल जब कर रहे हैं? آپ کا 1.5 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. हर हुक्म फर्ज है. आपने कहा कि अगर अल्लाह से साबित है तो फर्ज है. तो सुनो, अगर अल्लाह का हर हुक्म फर्ज है तो عالم رضا صاحب، عالم رضا صاحب صبر صبر، جب تم عالم رضا صاحب، تو شکار کر سکتے ہو. عالم رضا صاحب، جب امر وجوب عالم رضا صاحب، تو پھر یہاں شکار کرنا لازم کہاں ہے؟ صبر. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پہلے سنیے آپ. جب آپ نے کہا کہ اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو سنو، پھر اللہ فرماتا ہے فاصطادوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا، اور جب تم عمرہ سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. تو جب امر وجوب کے لیے آتا ہے تو پھر یہاں شکار کرنا لازم کہاں ہے؟ ذرا بتائیے کہاں ہے یہاں پہ؟ تو یہاں مستحب ہے، امر مستحب ہے یہ. تو امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے. امر کبھی ندب کے لیے آتا ہے. امر کبھی تعزیب کے لیے آتا ہے. امر کبھی ارشاد کے لیے آتا ہے. امر کبھی اباحت کے لیے آتا ہے. امر کبھی تہذیب کے لیے آتا ہے. امر کبھی امتنان کے لیے آتا ہے. امر کبھی اکرام کے لیے آتا ہے. امر کبھی تعجیز کے لیے آتا ہے. امر کبھی ہو گئے آپ کی تقریر ہو گئی؟ آپ کی ہے نا؟ آپ کی ہاں بھی سنو، آپ کی تقریر ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ امر ہر جگہ وجوب کے ارے بھائی آپ کی تقریر ہوئی کہ نہیں؟ جب آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ 2 منٹ کی ٹرن رہے گی تو کیا وجہ ہے؟ ابھی 1-2 دلیل دیا اور آپ کی یہ حالت بن گئی. عالم رضا صاحب اس طرح تقریر کر کے دین سے یہ عقیدہ سمجھائیں گے کہ دلائل دینی پڑیں گی آپ کو؟ تقریر کر کے دین سمجھائیں گے آپ؟ دلائل تو دے کم سے کم. قرآن سے ثابت کرنا ہے. اس کی بھی صورت لے کر آؤ اگر اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو. کیونکہ اگر تمہارے ارے تقریر کرو گے یا دلائل ثابت کرو گے؟ صورت لانا تم پر واجب. آپ کی طرف سے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں آئی ہے عالم رضا صاحب. قرآن ہی سے میں دلیل دے رہا ہوں. حوالہ پیش کرنا مجھے نہیں، قرآن پیش کرنا ہے. اور جو تفسیر آپ کر رہے ہیں وہ بھی تفسیر بھی کسی حوالے سے پیش کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات آپ پیش نہیں کر سکتے. ہے تو اقیموا الصلاۃ. آپ تو زکات یا چلو سامعین دیکھیں، انہوں نے کہا مستحب ہے. انہوں نے کہا کیا کہا؟ جشن عید میلاد النبی مستحب ہے. اور انہوں نے ملفوظ دیا. ایک تو یہ عشق رسول کہتے ہیں اور جو نہ کرے اسے کافر کہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو حوالہ مستحب کہا ہے، میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، یہ کتاب ہے، ان کی کتاب ہے. ان میں صفحہ نمبر 100 ہے. لکھتے ہیں جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا در مختار کی عبارت کو نقل کر کے واضح فرمایا کہ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے. کیا ہے؟ سنو سامعین، دیکھو بول رہا ہے سامعین، ابھی تک چلا رہا ہے سامعین. آپ بتائیے. دیکھو سامعین ابھی تک چلا رہا ہے، یہ خاموش نہیں ہو رہا ہے. 2 منٹ تک کی اس کی حالت دیکھیں. اور خود آیا ہے میسج کر کے بات کروں گا میں. اس کی حالت دیکھا ابھی تک چلا رہا ہے. دیکھو چلا رہا ہے ابھی تک سامعین، دیکھو چلا رہا ہے سامعین. خیر یہ تو چلا رہا ہے، چلا نہ دیں، میں اپنے بارے میں بول لیتا ہوں. تو نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے میلاد شریف کے حق میں کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟ دیکھیں جب نماز کے لیے جلوس نہیں نکال سکتے کہ راستہ کا حق معطل ہوگا تو پھر میلاد شریف کے لیے گنجائش کیسے؟ پتہ ہی چلا تو میلاد شریف کے لیے جلوس جائز نہیں ہے. اب سامنے حوالہ دیا میں. دوسرا حوالہ دیکھیں، یہ ان کی کتاب ہے سعید الحق فی تخریج ضیاء الحق. اس میں لکھتے ہیں بدعت کی تعریف، انہوں نے بدعت تعریف کی، جبکہ میں اب تعریف کر رہا ہوں. دیکھیں نیا کام جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا، خلاف سنت کا جو دافع سنت ہو. نیچے لکھا ہے بدعت کی شرعی معنی ہے، اوپر جو بیان کیا لغوی معنی، نیچے شرعی معنی بیان کیا ہے وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہو، اسے بدعت شرعی کہتے ہیں. بدعت شرعی کہتے ہیں. آگے لکھا ہے جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا اور شاہ اربل ہے اور ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی. یہ میلاد شریف کس نے کیا؟ بادشاہ نے. پہلے اس کو ایجاد کیا بادشاہ اربل ہے اور ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو شرعی بدعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اس کو کیا جائے اور دین سمجھ کر. یہ ہے شرعی بدعت اور یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. تو یہ میں نے دلیل پیش کر دیا، یعنی کہ ہاں گمراہ ہے یہ عمل. اور یہ کہتے ہیں کون؟ عالم رضا صاحب. دیکھو سامنے سنیں یہ عالم رضا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مستحب سنت ہے. چلو ٹھیک ہے، مستحب سنت اگر یہ ہے تو ایک کتاب میں نے پیش کیا تھا، پھر پیش کر دے رہا ہوں.
انوار آفتاب صداقت اس میں کہہ رہے ہیں فرض کفایہ ہے۔ ایک دوسری بات سامعین، یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، تو مستحب امر کو ہر سال تعین کر کے تاریخ تعین کر کے جب لوگ مناتے ہیں تو مستحب ان کے یہاں کیا ہو گیا؟ واجب کے درجے میں ہو گیا۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کسی مستحب امر پر اصرار کرنا شیطانی عمل سے ایک حصہ لینا ہوا، شیطانی عمل سے۔ یہ میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیں سامعین، ایک کتاب کا نام ہے، میں کتاب پہلے پیش کروں گا، میں ایسے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، میں پہلے کتاب پیش کروں گا۔ یہ دیکھو میں پیش کر رہا ہوں، دیکھو کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام رکو ذرا میں بھیج دوں پھر پڑھوں تمہارے پاس، بھیج کے پھر پڑھتا ہوں، میں پہلے بھیج دوں۔ میں عالم رضا صاحب چلاتے رہو، آپ چلاتے رہ جاؤ گے، میں حوالہ ابھی تک چلا رہا ہے۔ یہ دیکھو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں تمہارے پرسنل پہ، کتاب کا نام ہے رسائل میلاد محبوب، صلاح الدین سعیدی لکھتا ہے جو کوئی امر مستحب پر، جیسے بعد نماز دائیں طرف پھر کر بیٹھنا مستحب، اصرار کرے، مداومت کرے، پابند کرے، اس کو واجب سمجھے، وہ بے شک شیطان سے گمراہی کا حصہ لینے والا ہے۔ تو ہر سال اسی تاریخ کو تم مناتے ہو اور مستحب امر سمر کے مناتے ہو، اور تو یہ کیا ہوا؟ شیطان سے گمراہی کا حصہ لینا ہوا، اور جو شیطان سے گمراہی کا حصہ لے کر تم دن منا رہے ہو وہ تمہارے یہاں عشق رسول ہے، شیطان سے گمراہی کا حصہ ہے وہ، اور وہ دین ہے، شریعت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے، سمجھ رہے ہیں جناب؟ اب آگے سنو، تم جو کہہ رہے ہو کہ میلاد منانا یہ ثابت نہیں ہے، تو سنو، مشکات شریف کتاب الاطعمہ باب آداب الطعام فصل 2 میں ہے، تم کہہ رہے حوالہ صفحہ نمبر 218، جعل حق سامعین، جعل حق سے عبارت پیش کر رہا ہے، تم نے پیش کیا اسی پر دے رہا ہوں، جعل حق سے عبارت پیش کر رہا ہے۔ چلو اصلی سنو، اتنا بڑا جاہل ہے یہ، جعل حق سے عبارت پیش کر رہا ہے۔ ابے مشکات شریف سن لو، مشکات شریف حوالہ دے، پرسنل پہ ایک بھی حوالہ نہیں ہے، اور شرط میں ایک بات طے ہے، جب تک تم کو حوالہ پیش نہیں کرو گے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، حوالہ پیش کرنا لازمی ہے۔ چلو خیر سامعین، یہ تو بات نہیں کرے گا، میں اپنا تبصرہ کر لیتا ہوں۔ سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے چلانے کے علاوہ، چلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے۔ چلو اگر مستحب ہے تمہارے یہاں تو تمہارا اعلیٰ حضرت کا ملفوظ ہے، اس میں لکھتا ہے، یہ دیکھو میں حوالہ بھیج رہا ہوں تمہارے پرسنل پہ، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ تمہارا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے، دیکھو یہ حوالہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، صفحہ نمبر 8 وصایا شریف، بعض اوقات لکھا ہے کہ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اگر تمہارے مسلک میں یہ چیزیں تمہارے اعلیٰ کی کتاب سے ثابت ہو تو فرض ہونا چاہیے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، جتنے اس کو اللہ نے یہ فرائض ہے، دن کے اہم ارکان ہیں، اس سے اہم فرض ہونا چاہیے۔ تو مستحب سنت کیسے ہو جائے گا؟ تمہارے یہاں اس کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، تمام فرض سے اہم فرض، تمہارے یہاں انوار آفتاب صداقت میں فرض کفایہ کہا جا رہا ہے، اور تم ابھی تک اسی میں اٹکے ہوئے ہو ہیں، اور مستحب کہنے کے بعد ہر سال پابندی کے ساتھ اصرار کر کے اس کو مناتے ہو، گویا تمہارے یہاں اس کتاب کے وصول سے، رسائل میلاد محبوب کے وصول سے شیطان سے گمراہی کا حصہ لینا ہوا، اور تم اس کو اس کے رسول سمجھتے ہو۔ سامنے تو چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے، ابھی تو سن ہی رہا ہے۔ یہ ہے ان کی اوقات، ایک مرتبہ کٹائی کیا کھا گیا ہے، یہ چلانے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ حق کو سمجھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، نہ دوسرے کے سامنے دلائل دے کر قائل کرنے کے لیے آتے ہیں، مد مقابل کو دلائل دے کر قائل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، نہ ان کو حق سمجھنا ہوتا ہے، بس ان کو کیا ہوتا ہے، دیکھو سنیں، ان کو چلانے آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ جبکہ سامعین حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس کا ارشد القادری لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میرے خیال سے اشرف علی تھانوی کے نزدیک عید میلاد النبی حرام ہے۔ کیا ہے؟ عید میلاد النبی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ارشد القادری کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حکیم الامت نے جائز قرار دیا ہے۔
ابھی تو میں نے بدعت کی تعریف اسی کتاب سے کی، میں تو دعویٰ پیش کیا، میں نے بدعت کی تعریف نہیں کی. یہ بدعت کی تعریف خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے پیش کرنے کے لیے گیا اور یہ پھنس گیا، یہ بے ایمان ثابت ہو گیا، بددیانت ثابت ہو گیا عالم رضا، اور جاہل ثابت ہو گیا. اور دیکھو پھر اس کا جواب میں نے کہاں سے دیا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے میں نے دیا کہ ارشد القادری کی کتاب حوالہ دیا کہ وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ متعلق کہہ رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی جو ہے اس کو حرام سمجھتے تھے. کس کو؟ جشن عید میلاد النبی کو حرام سمجھتے تھے. کہاں جائے گا عالم رضا تو؟ جواب دے. جاہل سنو، نبی کی ایک بھی حدیث ثابت کر دو کہ میلاد پر اگر نبی نے فرمایا کہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت سیاح ہے، یا اللہ کی ایک بھی کوئی قرآن کی آیت بتا دو کہ میلاد پر کہ اللہ نے یہ جائز نہیں کہا کہ میلاد جائز نہیں ہے، میلاد پر کوئی حرمت کی آیت ہے تو بتاؤ. ہے تمہارے پاس؟ بالکل نہیں ہے، اور لا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ میلاد تو خود اللہ نے منایا ہے، کیونکہ میلاد اللہ پاک کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے. تو جب اللہ کی جو سنت ہو وہ تم قرآن سے کہاں سے نہ ثابت کر سکتے؟ تمہاری ساری ضروریت ختم ہو جائے گی. تم اس پر ایک بھی دلیل ثابت نہیں کر سکتے ہو قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو. جب اللہ نے خود اپنا میلاد منایا، انبیاء نے منایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میلاد جائز؟ استغفر اللہ. کیا کرا؟ اللہ نے اپنا میلاد منایا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. دیکھو سامعین، کہہ رہا اللہ نے خود اپنا میلاد منایا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش کی خوشی منانا پیدائش کے موقع پر، اور کہہ رہا ہے اللہ نے اپنا میلاد منایا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی اس نے، ہیں؟ تم نے کتنے بڑے گستاخ ہو. سامعین دیکھیں، یہ ان کا دھرم ہے. اب تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی یاد کر کے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جشن عید میلاد النبی منائے گا، جشن عید میلاد اللہ منائے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. میلاد اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ان کی گمراہیت، ان کا کفر. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوا تھا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد، نہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کی اللہ تبارک نے خود اپنی میلاد منایا. کہ تم لوگ گستاخ ہو تم لوگ ہیں. اپنوں کو ڈر لگتا ہے کہ تم کہاں تک پہنچو گے یار گمراہیت میں، کفر میں. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے. سمجھ رہے؟ آج کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال یا تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے. کیا وہ وقت معین نہیں ہے؟ کیا وہ وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا وہ تاریخ فکس نہیں کی گئی ہے؟ تم اس پر پتہ نہیں لگاتے ہو. جب ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فکس کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، تمہیں وہاں پہ بری نظر لگ جاتی ہے. ابھی یہ سامعین بری ہمین، میں نے نہیں کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے. میں نے جو بھی ثابت کیا، ان کی کتاب ثابت کیا. میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیا میں نے کہ ان کے گھر میں ان کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو دور رسالت میں نہیں تھا بعد میں کرے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. اور میں نے دلیل دیا اس کا، میں نے دلیل دیا. لیکن یہ کہہ رہے تم کہہ رہے ہو. میں تو اپنے گھر سے کوئی کتاب دلیل پیش کیا نہیں ہے ابھی. ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تو کیوں آتے ہو رسوا ذلیل ہونے کے لیے؟ کیوں ذلیل ہوتے ہو بتاؤ نا تم. ہیں کیسی آیتیں پڑھ رہا ہے. اب تم نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس پر تمہارے کو دلیل دیتا ہوں، رک. تو پڑھ رہا ہے یہاں پہ. سامعین دیکھیں، اس نے جو ایک قرآن پاک کی اس نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا میں خلاصہ کرتا ہوں. اس نے کس طرح ڈنڈی ماری ہے ہمیں. اس نے ڈنڈی ماری یہ ہے، اس نے پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس نے آیت پڑھی ہے اور کہہ رہا اللہ نے یہاں خوشی منانے کا حکم دیا ہے. وہ اس وجہ سے قرآن سے ثابت ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منایا کرو. اگر قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے نماز ثابت ہے، قرآن سے روزے ثابت ہے، رمضان کے حج ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت، تو فرض ہے، یہ فرض ہونا چاہیے. تو مستحب سنت کیوں؟ کہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب سامعین اس کو یہ کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت رضا خانت پر نازل ہوئی، گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی پر نہیں. کیا اللہ کے اوپر نازل ہوئی تھی صحابہ کو نہیں پتہ ہے؟ اس آیت کے اول المخاطب رضا خانی ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ اگر اس آیت سے ہر سال 12 ربیع الاول کو رنڈیاں نچانا، میلاد کرنا، جھنڈیاں لہرانا اور جلوس نکالنا، میلاد نہ کرنے والے کو کافر وہابی گستاخ کہنا نبی اور ان کے صحابہ نے سمجھا ہو تو معاذ اللہ تو پیش کرو
اور نہ تفسیر کے نام پر قرآن کی تحریف مت کرو، قرآن کے آیات تحریف نہ کرو ہیں رب۔ دوسری بات یہ نعمت بول رہے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، آیتیں اترتی تھی، جتنا مطلب وہ نہیں سمجھا تم سمجھو اس کا مطلب کو، وہ تو یہ حرکتیں نہیں کہ تمہاری طرح ہیں بے دینی نہیں پھیلایا، تم پھیلا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، قرآن پاک کی اس کو تم بدل رہے ہو۔ جب قرآن اللہ نے حکم دیا کہ تم خوشیاں مناؤ، مستحب کیسے ہیں؟ مستحب کیسے بتاؤ نا، کس طرح گمراہیت پھیلا رہا ہے۔ سامعین دیکھیں، وہ اما بنعمت ربک فحدث کر رہا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس آیت میں رب تعالیٰ اپنے نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر نعمت رب کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم میلاد کریں گے، ناچیں گے، تھرکیں گے، جلوس نکالیں گے، جبکہ جلوس کے لیے جو ہے میں راستہ کا حق معطل کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ رضا خانی صاحب، عالم رضا صاحب، اللہ کا خوف کرو، ترجمے میں تحریف مت کرو ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، جو حدیث جو ہے واحد کا صیغہ ہے، اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں جمع کا۔ اس آیت میں تو کہیں بھی دور دور تک 12 ربیع الاول کو ہر سال جشن کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ نعمت کا ذکر کرنا یہی ہے کہ بس اللہ کے نبی سے سیرت بیان کرے، ان کی خوبی بیان کرے، مناقب بیان کرے، فضائل بیان کرے۔ بتاؤ یہ صحابہ نہیں دیکھا تھا تم جس طرح تم کو صحابہ کیا تھا اس طرح ہیں؟ وہ تو نہیں کیے، تمہارے تو گستاخ ہو گئے، اور تم کہہ کر کے عاشق رسول ثابت ہو گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، عاشق رسول کے نام دھوکہ دے رہے ہو۔ سنت، ارے تم جانتے ہو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تعریف تم کو پتہ ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر سنت مستحب نہیں ہے، اور ہر سنت کو تم مستحب نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن جو سنت غیر موقدہ وہ مستحب بھی ہے، وہ مستحسن بھی اور افضل بھی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے تم کو؟ فلیفرحوا کون سا صیغہ ہے ذرا بتاؤ؟ اللہ نے خود فرمایا فلیفرحوا، اس کا صیغہ تم کو معلوم ہے؟ تم بتا سکتے؟ چلو ہم تم کو ٹائم دے رہے، بتاؤ فلیفرحوا کون سا صیغہ ہے، ترجمہ کرو۔ تم کہتے ہیں نا حکومت انگلش نے یہ دیا ہے، خاموش جاؤ، خاموش بتاؤ فلیفرحوا کا صیغہ بتاؤ، خاموش ترجمہ بتاؤ، بتاؤ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھ، ابھی چلائے گا، ادھر چلا رہا ہے، سامعین دیکھو۔ ہاں، میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ تھا کہ تمہارا مروجہ جشن عید میلاد النبی، مروجہ میں جو روایت، ارے خاموش رہو یار، پھر بول رہے ہو بیچ میں بول رہے ہو، ایک بہانہ باز کر کے بولتے ہی رہتے ہو، خاموش نہیں ہوتے تم۔ دیکھو بول رہا ہے، تو جب تم یہ مناتے ہو ہر سال 12 تاریخ کو ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اور کبھی کہتے ہو سنت ہے، کبھی کہتے ہو مستحب ہے، جبکہ تم، ارے دیکھو پھر بول رہا ہے، دیکھو جب سامعین بولے گا، میری بات سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیا، جواب کیا دے گا، اور اسی گمراہیت میں رہ گئے، اور عشق رسول کے نام پر اللہ کے نبی سے تکلیف پہنچائے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کے حقدار بنو قرآن پاک کی آیت سے۔ سنو گے نہیں، چلاؤ گے، چیخو گے تو ملعون بنو گے، مردود بنو گے۔ خاموش رہو سامعین، ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو کیا 15 اگست کا جلوس نکالنا، جو انگریزوں کے ظلم و تخلف سے آزادی ملی، اس پر تم جلوس نکالتے ہو، یہ جائز ہے؟ جواب دوں؟ پہلے رکو۔ اس کے لیے علامہ فضل حق خیرآبادی اور دیگر علماء اہل سنت علیہم الرحمٰن نے، ارے جواب اس کا دوں میں، ایک سوال کر کے جواب لو، بولتے ہی جا رہے ہو، سنتے ہی نہیں سامنے والے کی، ہیں؟ سنو نا سامنے والے، سننا، اصول قائم کرو، سامنے والے ہم جواب دیں گے، ہم سوال کریں گے، تم جواب نہیں، 2 منٹ طے ہے، 2 منٹ میں اپنی باری میں بول دینا، 2 منٹ مجھے بولنے دینا۔ اب سامعین، اس نے کہا کہ تم 15 اگست 26 جنوری کو جلوس نکالتے ہو، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ جبکہ 26 جنوری اور 15 اگست میں جلوس نکالتے ہیں، اس کو کوئی شریعت کا حصہ نہیں مانتا، یہ اپنے ملک اور وطن کا ایک حق ہے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، دین نہیں ہے کہ جو نہ کرے تو کافر ہے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں جلوس میں 26 جنوری 15 اگست، تو کیا سب کافر ہو گئے؟ تم نے تو کافر بنایا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں سبھی منا رہے ہیں۔ تمہارا یہ دن ہے، تم کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور لوگوں کو صرف گمراہ کرنا آتا ہے تم کو، کہ دیوبندیوں دیکھو 15 اگست جلوس نکال رہے ہیں، دیکھو 26 جنوری کو نکال رہے ہیں، یہ نبی کے جلوس پر ان کا انکار کرتے ہیں، تانا کشی کرتے ہیں۔ ارے 26 جنوری 15 اگست کو اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ شرعی چیز نہیں ہے، کوئی اسے دن کا حصہ نہیں بنایا ہے، جو نہ کرے کافر نہیں ہے۔
اس طرح گمراہ کرو گے تم لوگ، سنو گے نہیں. دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو سامعین، جب سامعین دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، یہ بالکل خاموش نہیں ہوتا ہے. دیکھو جب سامعین دیکھو ابھی بھی چل رہا ہے، جب یہ خاموش نہیں ہوگا، میرا جواب سنے گا نہیں، بتایا سامعین یہ حق سمجھے گا کیا؟ حق پر چلے گا کیسے؟ لوگوں کو حق سمجھائے گا کیسے؟ خود باطل ہے، جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کرتا ہے، لیکن خود کو قرآن حدیث کی بات سننے کی صلاحیت استعداد نہیں ہے. عالم رضا لوگوں کو گمراہ مت کرو، جیب بھرو، پیٹ بھرو، لیکن دوسروں کو جہنمی مت بناؤ. تمہارا مجدد پوری زندگی سب کو کافر 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 کہہ کر کے چلا گیا، کسی ایک کو مسلمان بنانے کی ہمت نہیں ہے. تمہارے اندر وہی زہر پھیلایا ہے، بس کافر کہتے رہو. کسی کو مسلمان بنانا ہی نہیں ہے تم کو، اپنے لوگوں کو کافر بنا کر گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دو، لیکن کبھی کسی کو مسلمان مت بناؤ. یہ تمہارا اعتراض ہے کہ 15 اگست کیوں کرتے ہو، اس جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یہ تمہارا اعتراض سوال ہے. ارے کس نے دین کا حصہ مانا ہے اس کو؟ کس نے کہا تمام عید سے 1000 عید سے افضل ہے؟ کس نے کہا اس کے رسول کی نشانی ہے وہ 15 اگست 26 جنوری جلوس نکالنا؟ کس نے کہا ہے؟ دین ماننا جو دور رسالت میں نہیں تھا، قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، بعد میں کرے، دین کا حصہ مانے، نہ کرنے والے کو فتویٰ لگائے، نہ کرنے والے پر فتویٰ لگائے. ایسی چیزوں پر ہم منع کرتے ہیں. تم تو وہی کرتے ہو، یہ میلاد کے نام پر، راتف کے نام پر، محرم کے نام پر تعزیہ نکالتے ہو، اس میں اس کے حسین ثابت کرتے ہو، نانا نواز رسول کے نانا خوش ہوں گے. تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں زہر پی کے مر جانا چاہیے. اس کے رسول کے نام پر فسق پھیلاتے ہو، دین کے نام پر بے دینی پھیلاتے ہو. شرم نہیں ہے تم کو؟ اسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہو، شرم نہیں تم کو؟ اور سننے کی ہمت نہیں ہے. سنتا نہیں. سامعین دیکھیں چلا رہا ہے، بس چلا تو. اور چل میں 3 تک گنوں گا، اگر تو میری باری مجھے بولنے نہیں دے گا. سامعین 40 منٹ کے اوپر ہو گئے، 41-42 منٹ ہونے جا رہا ہے. سامعین اس نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے، میں اس سے کہتا ہوں، میں آخری بول کے میں جو ہے سامعین بات ختم کر، کیونکہ سنتا نہیں ہے. دیکھو یہ کہہ رہا ہے سنت مستحب ہے، ٹھیک ہے، تمام فرض سے اہم فرض نہیں ہے. تو تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. تو بتا تو مستحب کیسے کہہ سکتا ہے اس کو؟ تیرا مجدد کہہ تمام فرض سے اہم فرض ہے. اگر تیری کتاب سے ثابت ہے تو مستحب کیسے کہے گا؟ چھوڑے گا کیسے؟ تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو؟ کیا مستحب کے عمل کے چھوڑنے والے کو کوئی کافر کہتا ہے؟ کوئی سنت موقعہ نہ ہو، غیر موقعہ چھوڑنے کو کوئی کافر کہتا ہے چھوڑنے والے کو؟ اس طرح گمراہیت پھیلاؤ گے؟ کوئی جواب نہیں، خالی چیخو اور چلاؤ. سامعین اتنے سارے حوالے میں نے دیے ہیں. ایک تو فتاوی رضوی سے میں نے ثابت کیا کہ باطل ہے، جعل ثابت کیا، اس زمانے میں نہیں تھا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو اس کتاب ثابت کیا کہ جب نماز کے لیے جلوس نکال نہیں سکتے، راستہ روک نہیں سکتے جمعہ میں، عیدین میں، تو پھر یہ جلوس کے لیے عید میلاد النبی کے نام پر کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ثابت کیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب بدعت ثابت کیا میں اس کی کتاب سے، ٹھیک ہے، سعید الحق کتاب سے، کہ دور رسالت میں نہیں تھا، اور اس کی عقیدہ اور عمل مان کر کے اللہ کے نبی کے بعد جو عمل کرے وہ کیا ہے؟ شرعی بدعت ہے، اور شرعی بدعت مذموم ہے. اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے گمراہ کرنے والے، یہ بدعت کرنے والے. تو یہ جہنمی عالم رضا خود جہنمی بنا ہوا ہے، صرف پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. سامعین کچھ نہیں ہے، چلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھو چلا رہا ہے. تو میرا آخری سوال یہ ہے، تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے جو ہماری کتب میری کتب سے ثابت ہو وہ تمام فرض سے اہم فرض ہے. اگر تمہارے دھرم کی کتب میں اگر یہ ظاہر ہے، لکھا ہوا ہے جیسے عید میلاد النبی، تو مستحب کیسے؟ یہ تمام فرض سے اہم فرض کیوں نہیں؟ اس کا جواب کون رضا خانی دے گا؟ اس کا جواب کون سے نوجوڑ فرقے والے دیں گے؟ اس کا جواب کون سی کرتی اٹھائی قوم دے گی؟ بس میرا یہی سوال ہے، اس کا جواب مجھے کوئی دے دے. یا تو یہ کہے کہ سنت مستحب نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی فرض ہے، جو چھوڑ دے وہ کافر مشرک ہے، جہنمی ہے. یا تو پھر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے، سنت مستحب ہے. اعلیٰ حضرت جو لکھا ہے غلط لکھا ہے،
ٹھیک ہے. اور جو فتویٰ لگایا گیا جیسے عید میلاد النبی نہ منانے والے پر ابلیس کا، شیطان کا، کافر کا، وہ جو ہے ان کی گمراہیت ہے، ان کا ضد ہے، ان کا ہٹ دھرم ہے. کوئی تو ایسا کہہ دے آ کر کے، لیکن ان میں ہے کوئی نہیں سوائے دیکھا سوائے چیخنے کے، سوائے چلانے کے، اور کچھ نہیں ہے. یہ عالم رضا کی کٹائی ہو گئی سامعین، اس کے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے، بس یہی چلا رہا ہے. دیکھو آگے دیکھو سامعین، میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ یہ تھا، میرا دعویٰ یہ تھا جشن عید میلاد النبی تمہارے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے، انگلیسی حکومت کا دین ہے، اس کا طریقہ ہے. اب میں نے جو دعویٰ پیش کیا دلیل دے دیا عین دعویٰ کے مطابق. اب عالم رضا کو چاہیے کہ میرے دعوے کے دائرے میں رہ کر کے تو دلیل میں نے پیش کیا، دلیل کا مطالبہ اس نے کیا، میں نے دے دیا، تو اس دلیل کا جواب دینا چاہیے ان کو. کہاں آیا ہے؟ ہمارے اکابر کے پاس آیا، الملفوظ کا حوالہ دیا، تو میں نے اس کی بھی تردید کر دی کہ تمہارا ارشد القادری کہہ رہا ہے جو ہے بدعت کی تعریف کر کے جشن عید میلاد النبی کو حکیم الامت رحمۃ اللہ کے ملفوظات سے ثابت کرنے کے لیے جائز ہے، جبکہ ارشد القادری کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے نزدیک جو ہے میلاد حرام تھا، حرام. کہاں جائے گا؟ اور تو ملفوظ پیش کر رہا ہے، جبکہ ملفوظ کے متعلق میں حوالہ پیش کیا ہے. یہ حوالہ دیکھ یہ کتاب کا نام ہے. جب ارشد القادری ایک عبارت پیش کر دیا تو ملفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام کی عدالت میں مرزا محمد علی جہلمی، اس کے مصنف کون ہے؟ مولانا محمد طفیل رضا، تحریک تحفظ اسلام پاکستان کتاب کا لکھا ہوا جہاں چھپی ہے، صفحہ نمبر 37 پہ لکھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کسی عالم کی کتاب ہو وہ مستند ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، اور ملفوظات کیا ہے؟ دوسرے کی لکھی ہوئی ہوتے ہیں. تو اس کے مقابل میں اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب مستند ہوتی ہے. پھر ایک عالم کی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے مقابل ملفوظات کی کوئی عبارت آ جائے تو پھر ملفوظات کو ہم نہیں مانیں گے. لہذا ملفوظات میں تحریر اس واقعہ کو امام احمد رضا خان نے غلط لکھا ہے. دیکھ لیا سامعین، ملفوظات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دے وہ اس کا اعتبار ہے. ارشد القادری اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کہتا ہے حضرت اشرف علی تھانوی کے نزدیک جشن میلاد جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ ملفوظ پیش کر رہا ہے، جبکہ اس کے اصول سے ملفوظ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے مقابلے میں دوسرے کی لکھی ہوئی ہوتی ہے ملفوظ، تو معتبر نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے نہیں مانیں گے، غلط ہے. دیکھ لے سامعین، ناجائز ہے. ہاں ہے تو مت کر دو، اور ناجائز ہے تو مت کر. بول رہا ہے فرمایا میلاد منانا ناجائز ہے. عالم رضا تیری حالت خراب، تیری اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی. جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا